نصب کر دیا گیا ہے، انتظام کر دیا گیا ہے لبرٹی چوک کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤنڈ کا اور لائٹنگ کا اور سیکیورٹی کا وسیع انتظام مکمل کر لیا گیا ہے۔ میں آج تمام اہلیان لاہور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ نکلیں، آپ 25 مئی کو بھی نکلے، خان کی بار بار درجنوں بار لبرٹی چوک کی کال آئی اور آپ نکلے۔ آپ جو ضمنی انتخابات ہوئے لاہور میں، آپ اس میں بھی ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے، آپ عمران خان کی لانگ مارچ میں باہر نکلے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کو یہ نظر آیا کہ پاکستانی قوم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جو باہر سے حکم نامہ آئے گا حکومتیں بھی بدل جائیں گی، چند لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کے سازش کر لیں گے اور چہرے بھی بدل جائیں گے، اور 22 کروڑ عوام جو ہے وہ محض ایک آبزرور کی طرح، تماشائی کی طرح گراؤنڈ سے باہر کھڑی دیکھتی رہے گی۔ یہ گراؤنڈ بھی پاکستان کی عوام کا ہے، یہ بلہ بھی پاکستان کی عوام کا ہے، یہ بال بھی پاکستان کی عوام کا ہے، یہ پورا میچ دونوں اطراف پاکستانی عوام کھڑی ہے، اسٹیڈیم کے باہر بھی، اسٹیڈیم کے اندر بھی، میدان کے اندر بھی۔ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج میں اہلیان لاہور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بار پھر نکلنا پڑے گا، کیونکہ مسلسل آپ کی آزادی پہ، آپ کے سیاسی حقوق پہ حملہ کیے جا رہے ہیں لوگ، مسلسل پاکستان کی معیشت کے اوپر حملہ کیے جا رہے ہیں لوگ، اور یہ جو دو گھرانوں کو پاکستان پہ مسلط کر دیا گیا آپس میں ریلیف دے جا رہے ہیں، 1200 ارب 1100 ارب کے اپنے کیس معاف کرا دیے ہیں، اور جو پاکستان کی سب سے مقبول قیادت ہے اور جو سب سے مقبول رہنما ہے اس کو دیوار سے لگا دیا گیا، اس کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا، اس کے لوگوں کو ہراساں کیا گیا، برہنہ کر کے تشدد کیا گیا ان پہ، کس لیے کہ ان کو دیوار سے لگا دیا جائے اور یہ چوروں ڈاکوؤں کا راستہ جو ہے وہ صاف رہے، یہ NRO لے کے مکمکا کر کے اپنی تیسری نسل کو تیار کریں اپنے سرمایے کے ساتھ ہم پہ حکمرانی کرنے کے لیے۔ اور پاکستان کی معیشت پہ بات آج کل ذرا میڈیا بھی خوف سے کرتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ہمارے دور میں تو 40 ارب کا ایک سال کا شارٹ فال آ جائے FBR کا تو میڈیا پہ کیمپین چل پڑتی تھی، چند شوز پہ، سارا میڈیا نہیں، کچھ میڈیا جو تھا وہ تو دونوں رخ دکھاتا تھا تصویر کے، لیکن کچھ میڈیا تو ایسا تھا جو ایک LNG کا کارگو مس ہو جائے تو 4 ہفتے اس پہ کیمپین ختم نہیں ہوتی تھی۔ اور آج بجلی کا یونٹ 45 روپے کا، آٹا 1100 روپے سے بڑھ کے 20 کلو کا 2300 روپے پہ ہو گیا، برائلر چکن 400 روپے کا ہو گیا، گیس ہے نہیں، روس سے سستا تیل لیا نہیں، روس سے سستی گیس لی نہیں۔ جب $113 کا بین الاقوامی منڈی میں تیل تھا تو عمران خان 145 روپے کا دے رہا تھا، اور آج $75 کا تیل ہو گیا اور 200 روپے 215 روپے کا پیٹرول پمپس پہ تیل مل رہا ہے۔ تو مہنگائی کا طوفان، اور آگے جو معیشت کا حال ہے، معیشت کا تو اس وقت یہ حال ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اسحاق ڈار کی بات مانیں کہ مفتاح اسماعیل کی بات مانیں، یا عائشہ غوث نے بھی آج بات کر دی کہ جی کوئی امید نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ کے پاس پلان نہیں ہے، اگر آپ میں اہلیت نہیں ہے، آپ آئے تھے اپنے کیس ختم کرانے کے لیے، کیس تو آپ نے ختم کرا لیے ہیں، اب آپ جائیں اور عوام کو اپنی قیادت کو منتخب کرنے کا حق دیں۔ بے ساکھیوں کے آپ سہارے سے کھڑے ہیں، عوام کا مینڈیٹ آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، جس پارلیمنٹ کو آپ کہتے تھے یہ سلیکٹڈ ہے اسی کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار الیکشن نہیں کرانا ہم نے، اسی کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، تو نہ ہم آپ کو بھاگنے دیں گے، اور عوام کے باہر نکلنے کا اب دوبارہ وقت آ گیا ہے۔ اور آج عمران خان صاحب ایک اہم خطاب کریں گے، اہم اعلان بھی کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے یہ ایک نیا موڑ اور ایک نیا رخ لینے جا رہی ہے۔ ہمیشہ سمجھوتے ہوئے، ہمیشہ مصلحت سے کام لیے گئے، اور عوام کا جو مینڈیٹ تھا اس کے اوپر سمجھوتا کیا گیا، اب ایسا نہیں ہوئے گا، اب عوام ہی طاقت کا سرچشمہ رہے گی، اور نہ ہم ڈریں گے، نہ ہم جھکیں گے، نہ ہم بکیں گے، نہ ہم ہراساں ہوئیں گے۔ ہمارے آج بھی جو دو اہم رہنما ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اعظم سواتی اور شہباز گل کا کیا قصور ہے؟ جن کا قصور تھا، جنہوں نے لوٹا، وہ ایک دوسرے کو ہار بنا رہے ہیں۔ جس عمران خان کے جسم کو چھلی کر دیا گیا گولیوں سے، اس کے کہنے پہ FIR کٹی نہیں، اور اعظم سواتی کے خلاف 45 FIRs کٹ گئی ہیں ایک ٹویٹ کے اوپر۔ یہ کون سا نظام ہے؟ دنیا ہنس رہی ہے ہم پہ
معیشت آپ سے چل نہیں رہی, سیاسی حقوق کو آپ نے قبضہ کر لیا, اور چھوٹی سی اپنا وہ لے کے توپ لگا کے آپ بیٹھے ہیں اپنے کمرے کے اوپر. اس ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں, اس کی معیشت کو بچائیں, اس کی سیاست کو بچائیں. اور یہ جو ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہیں, اب دیکھیں نا, روس سے سستا تیل اور گیس لینی تھی, کس نے روکا ہے آپ کو؟ پہلے مفتاح صاحب کہتے تھے یو ایس کی سینکشنز لگ جائیں گی, میں کہتا تھا نہیں لگیں گی. مفتاح صاحب کہتے تھے جی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے تھے یہ ہماری ریفائنریز میں تیل چل نہیں سکتا, میں کہتا تھا چل سکتا ہے. آج 8 ماہ کے بعد انہیں یاد آ گیا کہ سینکشنز بھی نہیں لگیں گی اور چل بھی سکتا ہے. اور جب $30 کا ڈسکاؤنٹ مل رہا تھا اس وقت لیا نہیں, اب کہتے ہیں $13 کا ڈسکاؤنٹ لے کے ہم کر لیں گے, اور وہ بھی بلاول بھٹو کہہ رہا ہے نہیں میں نے لینے دینا, کیونکہ اس کی کام پہ ٹانگتی ہیں. ظاہر ہے جب آپ عوام سے منتخب نہ ہوئے ہوں تو پھر آپ عوام کی ریلیف کے لیے باہمت اور باحوصلہ فیصلے نہیں کر سکتے. پھر آپ انہی کے لیے فیصلے کرتے ہیں, انہی کو راضی کرنے کے لیے جنہوں نے آپ کو منتخب. یہ ضروری ہے کہ عوام کی منتخب قیادت سامنے آئے. اس وقت ایک ریسکیو اینڈ ریکوری کا اکنامک پلان تیار ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں جیسے ہی الیکشنز کا اعلان ہوئے گا, کچھ سینٹیمنٹ مارکیٹ میں بدلے گا, ہم نئی حکومت جو بھی ٹیک اوور کرے گی 5 سال کے لیے مستحکم حکومت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اس سے بھی سینٹیمنٹ بدلے گا. اور جب آپ پلانز کے اوپر کام کریں گے تو پلانز تو سامنے آ جائیں گے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم 3 ایمرجنسیز جو ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں, اور یہ وہ ایمرجنسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے انٹرم سیٹ اپ کو آگے لے جانے کی کوئی شرارت کی جائے. یہ معاشی ایمرجنسیز ہیں ریفارمز کے لیے, انرجی کی ایمرجنسی, ایکسپینڈیچر کی ایمرجنسی اور ایکسپورٹس کی ایمرجنسی. انرجی کے اندر ہم نے ویکوگ کا بل انٹروڈیوس کرایا, 8-9 ماہ ہو گئے ہیں, یہ نئی حکومت نے اس کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. اگر کر لیا ہوتا تو آج ہماری صنعت اور ہماری بجلی جو ہے وہ قدرے سستی ہوتی. اس کے بعد ہم نے ویلنگ 1 مئی سے ہم نے ویلنگ شروع کرنی تھی, اور اس ویلنگ کے ساری کاسٹس کو ہم نے پرائسنگ کر لیا تھا کہ جو کیپیسٹی چارجز, فکسڈ کیپیسٹی چارجز کو اس نے ڈسپلیس کرنا تھا, وہ ساری ہم نے پرائسنگ کر لی تھی. تقریباً 8-9 ماہ آ گئے ہیں, اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. ان سارے کاموں کو ہم نے فاسٹ ٹریک پہ لے کے جانا ہے. روس سے سستے تیل کی اور بجلی کی, سستے تیل کی اور گیس کی بات چیت کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. انرجی کے اندر جو ریفارمز ہیں, خاص طور پہ جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں اور جو ہماری کرٹیکل انرجی انٹینسو انڈسٹریز ہیں, ان کو کس طرح ہم نے یہ جو $45 کا یونٹ اس حکومت نے کر دیا $16 سے بڑھا کے, اس کو واپس ہم نے کس طرح اس میں بہتری لانی ہے, کون سے نئے پیکیجز جیسے ہم کووڈ میں لے کے آئے تھے تاکہ انڈسٹری دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو. اسی طرح ایکسپورٹس کی ایمرجنسی, ایکسپورٹ کے سیکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے, آپ کو پتہ ہے کہ میں کل گجرانوالہ میں گیا, وہاں چیمبر آف کامرس میں, تو مجھے وہاں پہ سارے صنعت کاروں نے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صنعت کا وزیر کون ہے, کامرس کا وزیر کون ہے. پہلے جو صنعت اور کامرس کے وزیر ہوتے تھے, ہم انہیں ایک ٹیکسٹ کرتے تھے, ہمیں جواب آتا تھا اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا تھا, اور ہم ٹارگیٹس اچیو کر رہے تھے. اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ 2 شخص کون ہے, پتہ لگ جب فون کرو کہتے ہیں بیرونی دورے پہ گئے ہوئے ہیں. تو ایکسپورٹس کے ساتھ, ایکسپورٹرز کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل حل کر کے اس ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. بنگلہ دیش کی اگر $50 ارب کی ایکسپورٹ ہے اور ان کے پاس وہ نیچرل ریسورسز نہیں جو ہمارے پاس ہیں, تو اس میں کوئی مینجمنٹ کا فالٹ ہے نا ہماری. اس کے بعد ایکسپینڈیچر کی ہم نے ایمرجنسی لگانی ہے. تو یہ سارا کچھ لیکن تب ہوئے گا جب ہم یہ فری فال جو ہے اس کو ختم کریں گے, اور وہ تب ہی ختم ہوئے گا جب عوام کی منتخب قیادت کو راستہ دیا جائے گا اور عوام کے حوالے معاملات کو لے کے جایا جائے گا. اور اسی کے لیے آج ہمارا لبرٹی کا کٹ ہو رہا ہے, جس سے عمران خان صاحب خطاب کریں گے. تو میری ایک بار پھر اہلیان لاہور سے گزارش ہے کہ اپنے سیاسی حقوق کے لیے, اپنے معاشی حقوق کے لیے, اور اس ملک کو ایک آزاد, دیکھیں آج اس ملک میں نہ سیاسی حقوق رہ گئے ہیں, نہ کوئی معاشی روڈ میپ رہ گیا ہمارے پاس, نہ لاہور میں تو سانس لینے کے لیے صاف ہوا بھی نہیں رہ گئی, صاف پانی بھی نہیں رہ گیا. بس اگر کچھ رہ گیا تو یہ NRO 1 تھا اور NRO 2 رہ گیا ہے, اور یہ 2 خاندان اور ان کے اربوں روپے ملک سے باہر جو پڑے ہیں وہ رہ گئے ہیں. باقی انہوں نے اس ملک میں کیا چھوڑ دیا ان دونوں خاندانوں نے. اب آپ سب کو باہر نکلنا پڑے گا آج, اور ہم سب, میں, عمران خان, میرے دائیں اور بائیں جانب جو لاہور کی تنظیم بیٹھی ہے, دن رات انہوں نے محنت کی ہے. پورے پاکستان سے, پورے لاہور سے, تمام حلقوں سے ریلیز جو ہیں وہ وہاں کے ٹکٹ ہولڈرز, کینڈیڈیٹس, الیکٹڈ لوگ اور ہماری تنظیم, ہمارے ٹاؤن کے صدور اور جنرل سیکرٹری, وہ سب اپنی ریلیز لے کے 6 بجے انشاءاللہ تعالی آج لبرٹی چوک پہنچیں گے, جہاں پہ سکہ بند بندوبست کیے گئے ہیں, فیملیز کے لیے بندوبست کیے گئے ہیں, ہمارے رضاکار وہاں پہ موجود ہوئیں گے, لائٹنگ کا وسیع بندوبست ہے, ساؤنڈ کا وسیع بندوبست ہے, اور سکرینز کا وسیع بندوبست ہے.
اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب آپ باہر نکلتے ہیں لاہور کی قوم اور آپ اپنے صرف سڑک پہ پیر ہی رکھتے ہیں تو یہ سارے سازشی جو ہیں ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، سارے کے سارے ان کے پلانز ہوا میں اڑ جاتے ہیں. ان کا خیال تھا عمران خان کو ہم ختم کر دیں گے اس کو، لیکن آج اب دیکھیں عمران خان پہلے سے زیادہ طاقتور، پہلے سے زیادہ مقبول ہے. تو یہ ساری سازشوں کا جو توڑ اللہ میاں کے بعد اگر کسی نے کیا ہے تو وہ آپ لوگوں نے اپنی پارٹیسپیشن کے ساتھ کیا ہے. اس پارٹیسپیشن کو آج ہم نے دوبارہ ایک نئے سٹیج پہ لے کے جانا ہے، کیونکہ ہمارے سیاسی حقوق کے اوپر ایک مرتبہ پھر وار کیا جا رہا ہے، اور اپنا جمہوری اور آئینی حق لینے کے لیے لبرٹی چوک جو ہے وہی مقام ہے. شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، اور دوسرا آج وہ انشاءاللہ پوری عوام جو لاہور کی ہے وہ نکلنے جا رہی ہے. ایسی خواتین وہاں پہ موجود ہوں گی جو گیس کی بندش سے تنگ ہیں، کیونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ہو رہی ہیں، ارشد شریف کے قتل، اور وہاں پہ جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں گی. اور وہ جو مارکیٹس کہ جو ٹریڈر ہیں جو بیچارے پس رہے ہیں اور ان کے پاس بزنس نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وہاں پہ موجود ہوں گے. انڈسٹریلسٹ اور ایسے گھریلو خواتین ملازمین جو بجلی کی قیمت سے تنگ آئے ہوئے ہیں، پٹرول کی قیمت سے تنگ ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہوں گے. ایسے بائکرز نوجوان جو پٹرول کی قیمت ڈبل ہونے کے خلاف وہاں پہ موجود ہوں گے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی جو فیسیں بڑھی ہوئی ہیں اتنی زیادہ، ان کے خلاف وہاں پہ موجود ہوں گے، کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے تمام چیزوں پہ اثر ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی لاہور کا جو آج کا کراؤڈ ہے وہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوگا، پسی ہوئی عوام بھی وہاں پہ ہوگی، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور جو ٹریڈرز حضرات ہیں وہ سب لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. انشاءاللہ آپ ایک ڈیفرنٹ قسم کا وہاں پہ آج کراؤڈ دیکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک نہ صرف احتجاج ہے بلکہ خان صاحب جو ہے وہ ایک اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں جو کہ وہ ایک سرپرائز ہوگا سب کے لیے. جی اویس یونس صاحب، سیکرٹری انفارمیشن. میں بس آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. آپ لوگوں نے جو پچھلے 10 دن کمٹمنٹ شو کی تحریک انصاف کے ساتھ، تحریک انصاف کی ریلیز میں، اور آپ لوگ گھبرائے نہیں، 8 گھنٹے ہمارے ساتھ رہے، ریلی کے پوائنٹ سے نکلے اور پنڈوں کے اندر بھی گئے. ایک جگہ تو وہ ہم بالکل ہی وہ پنڈ تھے جہاں پہ ہم چلے گئے، وہ جو ایک ریلی تھی ہماری، لیکن آپ لوگ نہیں گھبرائے، آپ لوگ آگے آگے تھے، آپ لوگوں نے پوری ریلی کو کور کیا، تو اس کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. جی سوال جی. اچھا، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے لاہور میں ایک وفاقی وزیر نے پریس کانفرنس کی ہے. جی. اس نے 2 کلیم کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج عمران اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، نہ اچھا. کوئی اعلان ہوگا اسمبلیاں توڑنے کا. صرف اداروں کو بقول اس کے، اس نے الرج کیا ہے کہ خان صاحب اداروں کو بلیک میل کریں گے آج. دوسرا اس نے اس کے ساتھ ہی آج میاں جاوید لطیف اس کا نام ہے، اور اس نے باقاعدہ طور پہ آج اداروں کو نام لے کے اس نے بھی کریٹیسائز کیا ہے کہ پاکستان کے اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو عمران خان کے سپورٹر ہیں انہیں فکس کیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو فکس کرنے کی سیاست ہے نا، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. یہ جاوید لطیف صاحب نے اگر کہا ہے نا کہ جی لوگوں کو فکس کیا جائے کیونکہ وہ مقبول ہو گئے ہیں اور ہم ان کا سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی ہار مان لی ہے نا، کہ باہر غیر سیاسی فورسز کو کہا جا رہا ہے کہ جی فکس کریں. دیکھیں جس نے بھی آج تک پاکستان میں کسی کو فکس کرنے کی کوشش کی ہے تو سیاست کے تو اپنے اصول ہوتے ہیں، وہ اس نے اپنا ہی بیڑا غرق خود کیا ہے. اور یہ پچھلے چند ماہ میں ہمیں بڑے لوگوں کا حال دیکھ کے سبق یہ مل جانا چاہیے. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ عمران خان، دیکھیں ہم نے پیچھے تو ہٹنا نہیں ہے. ہم جو اس وقت اگر ہم 6 مہینے انتظار کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف الیکشن کا، لیا ہم 6 مہینے بعد بھی جیت جائیں گے. 6 مہینے میں ان کی مزید نالائکی سامنے آئے گی، مزید نااہلی سامنے آئے گی. لیکن جو ملک کا نقصان ہو چکا ہوگا، معیشت ان سے نہیں سنبھل رہی، اور یہ سینٹیمنٹ ٹرن نہیں ہونا. کسی کو اس حکومت پہ کانفیڈنس نہیں ہے، اس کے وزیر خزانہ پہ کانفیڈنس نہیں ہے. بلاول اور مصدق نے آپس میں مذاق بنایا ہوا ہے، مفتاح اور ڈار نے آپس میں مذاق بنایا ہوا ہے، نواز شریف اور شہباز شریف نے آپس میں مذاق بنایا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا یہ حق ہے کہ اسے ایک بہتر قیادت ملے. اور یہ ملک دیکھیں نا، ہم اس وقت 1-2 ارب ڈالر کے لیے جو بھیک مانگ رہے ہیں، ہندوستان کے 600 ارب ڈالر کے ریزروز پڑے ہیں، چین کے اس سے بھی زیادہ کے پڑے ہیں. باقی ممالک کہاں چلے گئے ہیں؟ ہم سے چھوٹے ممالک کی ایکسپورٹ ہم سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ان کی معیشت ترقی کر رہی ہے، آج بھی ترقی کر رہی ہے. ہماری معیشت جو ہے وہ ایک تو سکڑ رہی ہے اس سال، اور اوپر دیوالیہ کے قریب کھڑی ہے. تو اگر ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے تو ہمیں اب ان چیزوں سے، یہ فکس کرنے سے اور یہ ایسی چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا.
اور عمران خان نے دیکھیں بہت بڑا ایک قدم اٹھایا جب نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. حالانکہ عمران خان کے حریف نے, سیاسی حریف نے انہیں اپوائنٹ کیا, اور اس حریف نے جس نے عمران خان سے مینڈیٹ چرایا غیر جمہوری طریقے سے, اس کے باوجود عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کیا تاکہ ملک جو ہے وہ ایک نیا صفحہ پلٹے, ملک کا پہیہ چلتا رہے اور ملک آگے جائے. اس لیے بہتر یہ ہوئے گا کہ اب عوام کے حوالے یہ ملک کو کیا جائے اور عوام کو ٹرسٹ کیا جائے کہ یہ ملک جو ہے اس کے اندر ایک نئی قیادت جو ہے اسے منتخب کریں. یہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. ویڈیو لنک سے خان صاحب خطاب کریں گے اور 6 بجے ہم سارے لوگوں کو جمع ہونے کا کہہ رہے ہیں تاکہ میکسیمم 6:30 7 تک ہم اسکرینز کے اوپر خان صاحب کا خطاب جو ہے وہ نشر کرنا شروع کر دیں. مجھے بتائیے گا کہ خان صاحب نے کل بھی یہ کہا ہے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں تھے جب وہ وزیر اعظم تھے, تو مجھے بتائیں کہ وہ اختیارات کب ملیں گے اگر آپ فرض کریں کہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں اور تب بھی آپ کو اختیارات نہ ملے گا, پھر آپ کو ایسے ہٹا کے پھر اگر یہی بیانیہ آپ کو ہوا تو پھر آپ, میرا خیال ہے جو آگے لوگوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا ہے, جو آگے حکومت آ رہی ہے جو بھی آئے گی وہ ایک اسٹرانگ اسٹیبل گورنمنٹ ہوگی. اور جس طرح عوام باہر نکلی ہے, میرا خیال ہے پاکستان میں سیاست کے ایک نئے پیرامیٹرز جو ہیں وہ طے ہو گئے ہیں اور اگلی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ با اختیار بھی ہوگی اور مستحکم بھی ہوگی اور 5 سال کے لیے وہ ٹینیور بھی پورا کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ریسکیو اور ریکوری کا مؤثر پلان جو ہے وہ رول آؤٹ کرے گی. تھینک یو جی. ایک سوال ہے کہ کل ایک صوبائی وزیر نے استعفیٰ بھی دیا ہے اور اس کی چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کوئی تلخی ہوئی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا چودھری پرویز الہی صاحب تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں جس کی وجہ سے کل انہوں نے ان کو استعفیٰ دے دیا ہے, یا کوئی ایسی وائٹ؟ نہیں, تلخیاں تو ہوتی رہتی ہیں کابینہ کے اندر, ہماری وفاقی کابینہ میں بھی ہوتی تھیں, ان کی میں بھی ہو جاتی ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ کے ریزالو کرا لیں گے. تھینک یو. آپ لوگ انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں. حقیقی آزادی مارچ آج رواں. خان عید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو 3-4 سیٹیں دے دوں گا. مولانا خان صاحب وہ جو رپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی پیلی چینل ہے وہ لگائے. جاؤ شباز, ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. اور یہاں پہ کوئی 2 نمبری نہیں چلے گی. اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر 1 چینل چلے گا, بول, جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں, صرف بول کھڑا ہے. آپ سب بھی بول دیکھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.